صحابہ تمہیں مبارک ہو، ھذا ربکم، یہ تمہارا رب ہے جو فرشتوں کے درمیان تم پر فخر فرما رہا ہے، اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے ذرا نیچے میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کے انتظار میں میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں۔ تو جو لوگ مسجد کی طرف آمد و رفت رکھتے ہیں، ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں میں ان بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ اور فرشتوں میں فخر کیوں فرماتا ہے اور فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ یہ بڑی دلچسپ اور لطیف بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو اکٹھا کیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، ہمیں اپنا نائب بنایا۔ تو جب فرشتوں کو بلا کر یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ تو اسے بنائے گا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین پر خون ریزیاں کریں گے، کشت و خون کریں گے، قتل و غارت کریں گے، فساد پھیلائیں گے، تو انہیں بنا رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں نا تیری پاکیزگی کے ساتھ تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، اس کے حضور حاضر ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں ذرا میرے بندوں کی طرف دیکھو، تم نے کہا تھا کہ یہ فساد پھیلائیں گے، تم نے کہا تھا یہ لڑائی جھگڑا کریں گے، دیکھو میرے بندے کس طرح میری حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے، اس کے حضور حاضر ہو، 5 وقت اس کی بارگاہ میں حاضری دے، جب اذان کی صدا آئے ہر کام چھوڑ کر لبیک کہتا ہو اس کی بارگاہ میں آئے، اس پر تو اللہ فخر فرمائے، تو لوگوں پھر اس کا کیا انجام ہوگا جو بندہ اس کی صدا پر لبیک کہتا ہو اس کی بارگاہ میں آتا نہیں ہوگا۔